هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات. سورۃ البقرہ آیت نمبر 187۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون۔ احل لکم، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، روزے کی رات اپنی عورتوں سے صحبت کرنا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ علم اللہ، اللہ نے جان لیا، انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ بلا شبہ تم اپنی جانوں کی خیانت کرتے تھے، فتاب اللہ فتاب علیکم، تو اللہ نے تم پر مہربانی کی، وعفا عنکم، اور تمہیں معاف کر دیا، فالآن باشروہن، تو اب ان عورتوں سے مباشرت کرو، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تلاش کرو اسے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا، وَكُلُوا، کھاؤ، واشربوا، اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہاں تک کہ تمہارے لیے سیاہ دھاگے سے سفید دھاگا فجر کا خوب ظاہر ہو جائے، ثم اطموا الصیام الی اللیل، پھر مکمل کرو روزے کو رات تک، ولا تباشروہن، اور ان عورتوں سے مباشرت نہیں کرو، وانتم عاکفون، جبکہ تم اعتکاف کرنے والے ہو، فی المساجد، مساجد میں، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها، تو ان کے قریب نہیں جاؤ، کذالک یبین اللہ آیاتہ، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، اپنی نشانیاں، تاکہ وہ بچ سکیں۔
وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور نہ کھاؤ اپنے مالوں کو آپس میں باطل طریقے سے، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ انہیں حاکموں کی طرف لے کر کے جاؤ، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ لوگوں کے مالوں میں سے ایک حصہ گناہ کے ساتھ کھاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ روزوں کے جو آداب اور مسائل ہیں اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آیات میں ان کا تذکرہ کیا۔ ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی موضوع کو جاری رکھا، فرمایا کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں سے صحبت کرنے کو حلال کر دیا گیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ شروع اسلام میں روزوں کی راتوں میں کوئی آدمی بھی اپنی بیوی کے پاس اس غرض سے نہیں جا سکتا تھا، بلکہ جس آدمی نے مغرب کا وقت روزہ افطار کیا، پھر اگر اس نے عشاء کی نماز پڑھی اور اس کے بعد وہ سو گیا تو اس کا روزہ سٹارٹ ہو جاتا تھا، اور اگلے دن مغرب کی اذان تک وہ آدمی روزے کی حالت میں رہتا تھا۔ اب یہ بہت تھوڑا وقت ہوتا تھا مغرب سے لے کے عشاء تک کا، تو اس میں بعض صحابہ کرام کے لیے مسائل بھی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں قیس رضی اللہ عنہ، ان کے متعلق آتا ہے کہ یہ رات اپنے گھر میں آئے اور دن بھر اپنے کھیت میں کام کیا، افطاری کے وقت گھر جب آئے تو اپنی بیوی سے پوچھا کھانے کے لیے کوئی چیز ہے، تو بیوی نے کہا کہ کھانے کے لیے گھر میں کوئی چیز نہیں، میں ہمسایوں سے پڑوسیوں سے کچھ کھانے کا پتہ کرتی ہوں۔ جب یہ عورت کچھ چیز لے کر کے واپس آئی تو یہ صحابی جو تھے یہ آرام کرنے کے لیے لیٹے اور نیند آ گئی۔ وہ عورت جب گھر آتی ہے تو پریشان ہو گئی کہ سارا دن کام کرتے رہے اور رات بھی کچھ نہیں کھایا، اور صبح بھی ظاہر ہے روزے کی حالت میں رہیں گے۔ تو اگلا دن ایسا ہوا کہ ابھی آدھا ہی دن گزرا تھا تو اس صحابی کو غش آیا، اور کمزوری کی وجہ سے یہ غش کھا کے گر گئے۔ اللہ رب العالمین نے اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ اللہ نے راتوں میں تمہارے لیے اس بات کی اجازت دے دی۔ اب بیویوں کے پاس جانا بھی صحابہ کرام کے لیے نہیں بلکہ سارے مسلمانوں کے لیے جائز ہوا، اور رات جو روزے کی صورت تھی اللہ نے وہ بھی مسلمانوں کے لیے اس میں تخفیف پیدا کر دی۔ آگے کہا کہ عورتیں جو ہیں وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو لباس ہے نا، یہ لباس عورت کو لباس کیوں کہا؟ کیونکہ لباس اور جسم کے درمیان کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے خاوند اور بیوی کے درمیان بھی کوئی چیز نہیں ہوتی اور نہ کوئی ہونی چاہیے۔ جیسے کپڑے کا جسم کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، ایسے ہی خاوند کا بیوی کے ساتھ اور بیوی کا خاوند کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کے لیے جیسے کپڑا جو ہوتا ہے وہ جسم کے اندر اگر کوئی عیب ہوتا ہے تو کپڑا اس عیب کو چھپاتا ہے۔ خاوند کو چاہیے کہ اگر عورت کے اندر کوئی عیب ہے تو جیسے کپڑا اس عیب کو چھپا کر کے اس کو اپنے ساتھ زینت بخشتا ہے، ایسے ہی خاوند کو چاہیے کہ اگر عورت میں کوئی عیب ہے تو وہ اسے چھپائے، اور اگر خاوند میں کوئی مسئلہ ہے تو عورت کو چاہیے کیونکہ وہ اس کا لباس ہے تو اسے اس کو چھپانا چاہیے۔ دونوں ایک دوسرے کی عزت کا ان کو خیال رکھنا چاہیے، جیسے کہ کپڑا بندے کی عزت کا خیال رکھتا ہے، ایسے ہی چونکہ یہ دونوں آپس میں لباس ہیں اور انہیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے۔ جسم کے اندر اگر کوئی راز موجود ہے تو کپڑا اس راز کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ میاں اور بیوی میں اگر کوئی مسئلہ ایسا ہو جائے
تو ان دونوں کو ایک دوسرے کا رازدان ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں تم ان کے لیے لباس ہو اور وہ تمہارے لیے لباس ہیں۔ اللہ نے اس بات کو جان لیا، اگر رات میں تمہیں اجازت نہ دیتے تو تم اس میں خیانت کرتے، اور خیانت کرتے تھے۔ فتاب علیکم، اللہ رب العالمین نے اب تمہارے اوپر مہربانی کی ہے اور تمہیں معاف کر دیا ہے۔ فلا نباشروہن، اب آپ اپنی بیویوں سے اس مباشرت والے عمل کو جاری رکھ سکتے ہو۔ اللہ نے اس کا ایک مقصد بھی ذکر کیا، وابتغوا ما کتب اللہ لکم۔ آدمی اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو کہا کہ اللہ سے فضل کا مطالبہ کرو اور اللہ سے فضل کو تلاش کرو۔ جن لوگوں نے یہ کہا کہ بچے صرف 2 ہی اچھے ہوتے ہیں اور اس سے زیادہ بچے نہیں ہونے چاہیے، جو لوگ فیملی پلاننگ کی طرف چلے گئے بغیر کسی وجہ کے، بہت بڑی کوئی وجہ ہو تو کسی حد تک علماء اس کی اجازت دے دیتے ہیں، اور کوئی وجہ اور کوئی معقول وجہ نہ ہو تو اللہ یہ کہتے ہیں اپنی بیویوں کے پاس جاؤ اور اللہ سے اس فضل کو تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے۔ محض شادی اس لیے کر لینا کہ وہ باعث لذت ہے، یہ شادی کے مقاصد نہیں ہیں۔ شادی کے مقاصد یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادیاں ان عورتوں سے کرو جو الولود بھی ہیں الودود بھی ہیں، زیادہ بچوں کی توقع بھی ہو اور زیادہ محبت کرنے والی بھی ہو۔ تو یہ شادی کے جو کئی ایک مقاصد ہیں ان میں ایک مقصد یہ ہے کہ اللہ سے اولاد کا جو حصول ہے شادی کے ذریعے یہ بھی ہونا چاہیے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ رات بھر کھاؤ، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہاں تک کہ جو سیاہ دھاگے سے سفید دھاگا الگ ہو جائے۔ روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے بعض صحابہ کرام کو اس آیت مبارکہ سے غلط فہمی ہوئی، اور ایک صحابی نے تو وہ 2 دھاگے رکھ لیے اور وہ انتظار کرنے لگے کہ یہ جو سیاہ دھاگا ہے یہ سفید دھاگے میں کب تک تبدیل ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے بتایا کہ وہ دھاگا تو تبدیل ہوا ہی نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ صبح ہے۔ تو جن لوگوں نے یہ سمجھا کہ قرآن مجید کو محض ترجمے سے پڑھ لیں گے یا لغت سے اس کو حل کر لیں گے اور ہمیں سمجھ آ جائے گی، تو یہ مشکل ہے جب تک کسی استاد سے اس علم کو حاصل نہ کر لیا جائے۔ وگرنہ صحابہ کرام سے بڑھ کے کوئی لغت والا نہیں تھا، کوئی عربی دان نہیں تھے، اور وہ سب سے پہلے عربی زبان کو سمجھنے والے تھے، لیکن وہ بھی اس آیت مبارکہ کے مفہوم کو نہیں سمجھ سکے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو یہ مسئلہ سمجھایا۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، اللہ فرماتے ہیں پھر رات تک آپ نے اس روزے کو مکمل کرنا ہے۔ ولا تباشروہن وانتم عاکفون، آپ اگر اعتکاف کر رہے ہیں تو اپنی عورتوں سے مباشرت کرنا اور ان کے قریب جانا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ عورت آپ کو ملنے کے لیے آپ کے اعتکاف میں آ سکتی ہے، آپ بوقت ضرورت اعتکاف والی جگہ سے اپنے گھر تشریف لے جا سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج مطہرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے مسجد میں آ جایا کرتی تھی۔ فتنے کا ڈر نہ ہو اور خوف نہ ہو اور ماحول کی خرابی نہ بننے والی ہو تو ایسی صورت میں یہ بھی جائز ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ اپنی ازواج میں سے کسی زوجہ محترمہ کو اعتکاف میں جب وہ ملنے کے لیے آئیں تو آپ ان کو چھوڑنے کے لیے بھی چلے گئے، لیکن جو مباشرت ہے وہ اس صورت میں جائز نہیں ہے۔ فی المساجدی، جب تم اعتکاف مسجد میں کر رہے ہو تو اعتکاف جو ہے وہ مسجد ہی میں ہوتا ہے، گھر میں اعتکاف نہیں ہوتا، اور مسجد میں اعتکاف کرنے کی جو دلیل ہے وہ یہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ گھر میں اعتکاف کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے آپ کے ساتھ بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کو بیان کیا ہے۔ فلا تقربوها، ان حدوں کے قریب بھی نہیں جانا، ان حدوں کو کراس کرنا اور پھلانگنا یہ تو کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی ان حدوں کے قریب بھی تمہارے لیے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اللہ فرماتے ہیں
اسی طرح اللہ اپنی آیات کو، اپنی نشانیوں کو، اپنے مسائل کو کھول کھول کر کے بیان کرتا ہے تاکہ تم اللہ رب العالمین سے ڈر کے اور بچ کے گناہوں سے زندگی گزار سکو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اللہ فرماتے ہیں ایک دوسرے کے مال کو آپ نے باطل طریقے سے نہیں کھانا، باطل طریقے سے، دھوکے سے، فراڈ سے، خیانت سے، غلط بیانی سے، جھوٹی قسموں سے، غلط وعدوں سے آپ نے ایک دوسرے کے مال کو نہیں کھانا۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور آپ کرتے کیا ہے کہ اپنے اس مال کو حاکم کے پاس لے کر کے جاتے ہیں، اور بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ ایک پلاٹ میرا نہیں ہے لیکن میں اس کو حاکم کی طرف لے کے جاؤں گا، وہ میرے حق میں فیصلہ کر دے تو وہ میرے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ دو صورتیں ہوتی ہیں اس کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک پلاٹ جو ہے، ایک پراپرٹی کسی آدمی کی ہے، اور آپ اس مسئلے کو عدالت میں لے جاتے ہیں، اور عدالت میں چرب زبانی کی وجہ سے، کسی اچھے وکیل کی وجہ سے یا اچھے تعلقات کی وجہ سے آپ اس کی زمین کے اوپر قابض ہو جاتے ہیں، اور جو جج ہے وہ آپ کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہے۔ تو یہ اس کا مطلب ہے تدلو بہا الی الحکام، آپ ان کو حاکموں کی طرف لے کر کے جاتے ہیں۔ پھر ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو قانون ہے اس ملک کا وہ اجازت دیتا ہے کہ میں اس پراپرٹی کو حاصل کر لوں، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ مال آپ کا نہیں ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ کسی کی چیز ہے، آپ رشوت کے طور پہ، آپ رشوت کے ذریعے اس پراپرٹی کو، اس مال کو حاصل کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ ایک گروہ کسی دوسرے گروہ کے مال کو اس طریقے سے کھا لے کہ اس میں گناہ موجود ہو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، آپ کو تو پتہ ہے کہ وہ چیز آپ کی نہیں ہے، اور آپ محض اس کو حاکم کے پاس اس لیے لے کے گئے کہ آپ کا تعلق تھا یا آپ نے رشوت دے رکھی تھی اور اس چیز کو اپنے نام کروا لیا۔ لوگوں کو تو آپ دکھا سکتے ہیں کہ بھئی میرے پاس اس پلاٹ کی رجسٹری موجود ہے اور عدالتی احکامات میرے حق میں موجود ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، آپ کو تو پتہ ہے کہ وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ نے روزوں کے ساتھ اس چیز کا اس لیے تذکرہ کیا کہ بھائی روزہ جو ہوتا ہے نا، وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے آپ روزے کی حالت میں بیوی کے پاس جانا جو نہ صرف جائز ہے بلکہ اس کی فضیلت ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے ثواب ملتا ہے، آپ اسے اپنے اوپر حرام کرتے ہیں، حلال کھانوں کو اپنے اوپر حرام کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ وہاں اگر حلال کو بھی اپنے اوپر آپ حرام کر لیتے ہیں تو یہاں جو چیزیں پہلے سے ہی اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے حرام کی ہیں، آپ ان حرام کو کیوں اپنے اوپر حلال کر لیتے ہیں؟ لہٰذا کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دھوکے سے، فراڈ سے، کسی رشوت کے ذریعے کسی دوسرے کی مال کے اوپر، کسی چیز کے اوپر قبضہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔